Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. اچھا، جب اس عمل کی بات ہوتی ہے اور صبر کی بات ہوتی ہے تو آئی ایم شیور کہ آپ کا جو سارا دن 24 گھنٹے فون بجتا رہتا ہوگا، بیکاز ہم اوورسیز کی بات کریں تو کالس یہاں سے اور وہاں سے بھی ہوتی ہوں گی. تو یہ پورا ایک جو 24 آور جاب آپ اپنے ساتھ لے کے چل رہی ہیں، بہت ساری زندگی میں اور بھی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن آج ذرا ہم اسپیسیفکلی اس پہ ہم فوکس کریں. لیکن آپ ہمیشہ بزی رہتی ہیں، کس طرح مینیج ہوتا ہے ٹائم؟ بہت مشکل سے مینیج ہوتا ہے، بہت مشکل سے، کیونکہ اسٹوڈنٹ اگر نہیں بھی ایڈمیشن کرواتا ہے، اس نے اسسمنٹ مانگی ہے تو یہ میری ڈیوٹی ہے، اٹس مائی ڈیوٹی کہ میں کمپلیٹ اسسمنٹ کر کے دوں. اور اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ جسٹ لائک نیو بورن بیبی کی طرح ہوتا ہے. اس نے اپنے ڈاکیومنٹس کی فیسیلیٹیشن نہیں دیکھی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے تو آسٹریلیا جانا ہے. ہاں، پھر میرا کام ہوتا ہے اسکروٹننگ کروانا ہر ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ میں، ہر کنٹری کی جگہ پہ اپنے آپ کو انرول رکھا ہے، اپنے آپ کو سٹینڈ رکھا ہے وہاں کے ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ میں ان ہے. پھر وہ ہم بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ جا سکیں، آپ کے لیے یہ بیسٹ آپشن ہے. پھر اس پہ ڈبیٹ ہوتی ہے تقریباً مزید 20 دن اور. گھر کے کوئی فرد راضی ہوتے، کچھ نہیں ہوتے، کچھ کا یہ مائنڈ ہوتا ہے، کچھ کے پیسے نہیں پورے ہوتے کیونکہ وہاں کی یونیورسٹی فیس تو اسٹوڈنٹ دے گا نا، وہ ہم تو نہیں پے کریں گے. بالکل، اور وہ ڈائریکٹلی یونیورسٹی میں جاتی. بہت لمبا پروسیس ہے ہمارا، نہ کوئی دن ہوتا ہے نہ رات ہوتی ہے. پھر بینگ اے فیمیل ہم کچن میں بھی ہوتے ہیں، فوتگیوں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، نیو بورن بیبیز کے بھی برائڈل شاور بھی اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، جھگڑے لڑائیاں بھی اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ فیمیل. صحیح. تو بہت ٹف چیز ہے، لیکن اگر عورت چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے ہر میدان میں. بے شک ایسے ہے، اور ایسی بہت ساری عورتیں ہم نے دیکھی بھی ہیں جنہوں نے ایگزامپل سیٹ کی ہیں، نہ صرف اپنی جو سوشل لائف ہے، کریئر لائف ہے، پریکٹیکل لائف ہے، اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلی ہیں. ایسے بہت سارے مثال ہمیں ملتے ہیں. تھوڑا سا اسٹڈیز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، تھوڑا سا چیزوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. پھر تو مجھے یہ بتائیں، جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم نے آج کل بڑا دیکھا ہے کہ ہر سال لاکھوں لوگ ہیں جو مائیگریٹ ہو کے جا رہے ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جو مائیگریٹ ہو رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب اس سچویشن میں ہیں اور وہاں پہ پھر ہمارا وہ طبقہ بڑا کمپرومائز ہو رہا ہے جو ظاہر ہے جس کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتا، تو کیا ایسی یہ تمام ان چیزوں میں کتنے ہمارے وہ بچے ہیں جو اسکالرشپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو ڈفرینٹ چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ شیڈیول ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے. ہاں، اور کوئی مائیگریشن دے رہا ہے. تو ہمارے پاس جو نمبر یہ جو لاکھوں لوگ 9 لاکھ 10 لاکھ جو لوگ جی جا رہے ہیں، بحیثیت پاکستانی ہر انسان کا یہ جائز حق ہے کہ وہ اپنی بیٹرمنٹ کے لیے کوئی بھی اچھا لائن چوز کر سکتا ہے. فار ایگزامپل جیسے میں ہوں، میں کنسلٹنسی کر رہی ہوں، لیکن اگر مجھے کوئی سی اچھی آفر آتی ہے تو اگر میں اس آفر کو ایکسیپٹ کرتی ہوں ڈزنٹ مینس کہ پاکستان میں کوئی ایشو ہے. پاکستان میں ایشو نہیں ہے. تعلیم کے لیے باہر جانا اور باہر کرنسی کنورژن کی وجہ سے ہمیں سہولتیں مل جاتی ہیں. چونکہ ہماری کرنسی کم ہے اور باہر کی کرنسی زیادہ ہوتی ہے تو obviously سی بات ہے ہمیں اپنا ایک فیوچر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نہ صرف مسائل حل کریں گے بلکہ پیچھے جو ہمارے سبلنگز ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں اور ادر ہر کے گھر کے اپنے مسائل ہوتے ہیں تو وہ ہم ایزلی سالو کر سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ اسکالرشپ کی فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ ایک ہی پروسیجر ہے کہ وہ کچھ خاص، اس کو ہم عام لفظوں میں پرسنٹیج کرتے ہیں اور ویسے ہم اس کو ایجوکیشنل وے میں کہتے ہیں CGPA. ایک خاص نمبر ہوتے ہیں جن پہ اگر آپ کی جو ہے نا رزلٹ بیس کر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کو تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے نہ صرف ایجوکیشن فری ملتی ہے بلکہ وہاں کام کرنے کی تنخواہ بھی ملتی ہے اور جاب پہ، جس کو اسٹیپن کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر اس نمبر پہ فال کر رہے ہیں، 2 کنٹریز پوری دنیا میں ایسی ہے جو 100% فلی فنڈڈ دے رہی تھی، لیکن ابھی ایک اور نیا نام شامل ہوا ہے. وہ نام تو ہمارے دل و جان ہے اور وہ ہے سعودی عرب. سعودی عرب نے بھی ماسٹرز اور PhD لیول پہ انٹروڈیوس کروا دیا ہے فلی فنڈڈ اسکالرشپ. اب
لوگ کہیں گے یہ تو پہلے بھی تھا، بٹ پہلے یہ ایکسس پاکستان کے پاس نہیں تھا، جی جی اور نہ پاکستانیوں نے کبھی کوشش کی ہے. اب چونکہ انہیں وہاں سے گرین سگنل ملا ہے تو ہم نے کوشش کی ہے، ہم اسے مارکیٹ بھی کر رہے ہیں، یہ پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی والے اگر مزید، کیونکہ پاکستان کی پی ایچ ڈی اور پاکستان کی ماسٹرز پہ پھر آپ کو اگین باہر نکل کے اس لیول کو ویری کرتے ہوئے اسٹڈی کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سعودیہ سے کا بھی یہ بینیفٹ اویل کریں، ادروائز اٹلی کا اور چائنا کا تو بہت لوگ کرتے ہیں. صحیح. کیونکہ ہمارے پاس جی کیونکہ یہی 2 کنٹریز ہیں جو 100% دیتی ہیں آپ کو اسکالرشپ. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں ہمارے پاس کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو جس طرح آپ 100% اسکالرشپ کی بات کریے، بیکاز میں وہی کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس بہت سارا ایسا طبقہ ہے جو ظاہر ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا لیکن وہ ٹیلنٹڈ ہے، وہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو کتنے اسٹوڈنٹس ہمارے جو ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ ایئرلی اسکالرشپ پہ جا رہے ہیں؟ بہت کم جاتے ہیں اسکالرشپ کے لائک اسٹوڈنٹس، بہت کم نکلتے ہیں. ہمارے پاس اسکالرشپس ہیں لیکن ہمارے پاس بچے نہیں ہیں، ویسے بچے اس لیول پہ نہیں ہیں. پھر ہم گورنمنٹ یونیورسٹیز کو نکالتے ہیں نا، کیونکہ پرائیویٹ تو بہت مشکل سے دیتی ہیں اور پرائیویٹ کے نخرے بھی بہت ہوتے ہیں. پھر ان کی لائن لینتھ، ان کی جو رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں وہ کافی ٹف ہوتے ہیں. لیکن جو وہاں کی ہر کنٹری کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پارشل دیتی ہے، 100% صرف اٹلی اور چائنا دیتی ہے، باقی سب جو ہے وہ پارشل دیتی ہے. اور جیسے فن لینڈ ہے، نیدرلینڈ ہے، وہ 100% دے گی آپ کو ماسٹر لیول پہ، پی ایچ ڈی لیول پہ. تو یہاں کا پی ایچ ڈی جو ہوگا نا وہ دوبارہ جا کے وہاں پہ ہوگا. مطلب کچھ ایسے کورسز ہیں جن کی پی ایچ ڈی کو وہاں ریکمینڈ کیا جاتا ہے، ادروائز پی ایچ ڈی والا دوبارہ اسی لائن اور لینتھ کو فالو کرتا ہے. لیکن بہرحال بینیفیشل بہت ہے. دا سیم وے از دیٹ کہ یو ہیو دا کرنسی کنورژن کریٹ دا لاٹ آف تھنگس آٹومیٹکلی سالوڈ بائی یور سیلف. ہاں اس کے لیے یہ لفظ ہی سیٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کا کرنسی کنورژن آ جاتا ہے نا تو پھر آپ کے بہت سارے مسائل پیزا ڈیلیور کر کے بھی حل ہو جاتے ہیں، جو کہ یہاں نہیں ہو پاتے. ایسے ہی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ہم جہاں بات کرتے ہیں، جس طرح ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے نہ صرف سعودی، بہت ساری اچھی اچھی یونیورسٹیز دنیا میں ہیں جو بہت، اور جتنا جو اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے اس کا خواب ہوتا ہے کہ اچھی یونیورسٹیز میں جا کے پڑھے، اچھے نمبر لے کر آئے. اب جب وہ پڑھتا ہے تو اس کی ویلیو پاکستان میں تو آبویسلی پاکستانی جو ہماری مارکیٹ ہے اس میں تو آبویسلی اس ویلیو نے بڑھنا ہی ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، اس ویلیو نے بڑھنا ہے. لیکن ذرا آپ نے یہ بات نوٹ کی ہے، جس طرح میں پہلے کہتے ہیں ہمارے پاس لاکھوں لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ہمارے پاس نمبر آ رہا ہے، جو لوگ جا رہے ہیں وہ تو پاکستان سے ہی پڑھے ہوئے ہیں، وہ تو کہیں اور سے نہیں پڑھے ہوئے، لیکن وہ یہاں کے ہمارے ڈاکٹرس ہیں، ہمارے ڈفرینٹ انجینئرس ہیں، ڈفرینٹ ہمارا اسٹاف ہے، آئی ٹی کے بچے ہیں جن کا باہر جو گھر یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے باہر لوگوں کا کام کر رہے ہیں. تو یہ مجھے بیسیکلی یہ مجھے چیز سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم یہ سب کر ہی رہے ہیں کہ پریکٹیکل لائف ہماری اچھی ہے اور پریکٹیکل لائف آپ کو پاکستانی ایجوکیشن سے مل رہی ہے، تو یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ میں ذرا اس کو سمجھنا چاہتی ہوں. آپ کے کانسیپٹ آپ کو ابھی کلیئر کر دیتی ہوں. دیکھیں، آپ نے نیوز کی ہیڈ لائن سنی، ایک تو پہلے بھی میں نے آپ کو یاد ہوگا شو میں، آپ کے شو میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے یہاں یوٹیوبر جو ہے نا اس کے پیچھے کوئی ٹیم نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی اسکروٹنگ نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوتی ہے، اس کا آپ کی طرح کوئی وہ لکھا نہیں جاتا ہے کہ یہ اس کی